والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے۔ مومن کے معاملے کے کیا کہنے، مومن کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے۔ فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، مومن کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر زاویے سے مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ بہترین زندگی، یہ خیر والی زندگی مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو میسر نہیں ہوتی۔ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر فإن ذلک لہ خیر، اگر تو مومن کو خوشی آئے، بھلائی میسر ہو، اس کے حالات اچھے ہوں تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ مومن کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ صَبَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ خَيْرٌ، اور اگر مومن کی زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تنگی ہو، تو پھر مومن صبر کا دامن تھام لیتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے حق میں بہت بہتر اور خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی میں دو ہی کیفیات ہوتی ہیں، کوئی تیسری کیفیت نہیں ہوتی۔ یا تو انسان آسودگی اور خوشحالی میں ہوتا ہے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے آزاد ہوتا ہے، یا پھر دوسری صورت انسان مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان دونوں حالات میں مومن اور غیر مومن کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ ایک غیر مومن بندہ اگر اسے کوئی خوشی میسر آ جائے تو وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے، بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اس خوشی کو یا کامیابی کو اللہ کی عطا نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت اور اپنے ٹیم ورک کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ میری قابلیت ہے، میری صلاحیت ہے، میری کامیابی ہے، میں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ یہ حاصل کیا ہے۔ اور اس طرح غرور میں آ کے، تکبر میں آ کے وہ ایسے بولتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور پھر اس کی خوشی کرنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو رب العالمین کو ناراض کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے اس کی دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جب مومن کو خوشی میسر آتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو مومن غرور کرنے کی بجائے، تکبر کرنے کی بجائے، گھمنڈ کرنے کی بجائے اسے اللہ رب العالمین کی عطا سمجھتا ہے، اسے اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اللہ کا کرم سمجھتا ہے، اور اکڑنے کی بجائے، تکبر کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بجائے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عطا سمجھتا ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے
جو میرا شکر کرتے ہیں نہ صرف میں انہیں دنیا میں مزید عطا فرماتا ہوں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی انہی کے لیے میں نے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تو اعلان فرما دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ گویا کہ مومن شکر کر کے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے، دنیا میں اپنی نعمتوں کو سیکیور کرتا ہے، مزید بڑھاتا ہے، اور پھر قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے اجر اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور زندگی کا دوسرا پہلو، دوسرا رخ، جب کسی بندے پہ مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو غیر مومن بندہ، بے دین بندہ جزا فضا کا شکار ہو جاتا ہے، رب العالمین کے شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، اسے اپنے رب پہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کر کے، بے صبری کا مظاہرہ کر کے، جزا فضا کر کے، چیخ و پکار کر کے، رب کے شکوے کر کے اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ جبکہ مومن ایسا نہیں کرتا، مومن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ تو میرے رب کا اختیار ہے، وہ مجھے جس حال میں چاہے رکھے، میں نے اپنے رب کا شکوہ نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کی شکایت نہیں کرنی، میں نے ایسے بول نہیں بولنے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے بیماری دی ہے، پریشانی میں مبتلا کیا ہے، کسی دکھ میں ڈال دیا ہے، تو وہ رب مجھے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ میرے رب کا وعدہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں نے رب کو ناراض نہیں کرنا، میں نے صبر کا دامن تھامنا ہے، میں نے رب العالمین کو اپنے آپ سے ناراض نہیں ہونے دینا۔ وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اگر مشکل ہے تو تیری طرف سے، اس سے نجات عطا فرمانے والا بھی ہے تو تو ہے۔ وہ صبر کا دامن تھام کے رب العالمین کی مدد کو حاصل کرتا ہے اور پھر دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ملتا ہے۔ ایک حدیث سماعت فرمائیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرض علی ربی ان یجعل لی بطحا مکۃ ذہبا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے مکے کے سارے پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں، آپ پیشکش قبول کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقلت لا یا ربی، میں نے کہا نہیں میرے اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں جی آپ کو کیوں نہیں چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر دو قسم کی کیفیات آتی رہیں۔ ایک کیفیت جب میں پیٹ بھر کے کھا لوں، جب مجھے اللہ تعالیٰ سیر ہو کے کھانے کے لیے عطا فرما دیں، فَحَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، جس دن مجھے سیر ہو کے کھانے کو ملے گا، مجھے اللہ رب العالمین کی نعمتیں میسر آئیں گی، میں اللہ کا شکر کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کروں گا۔ فَإِذَا جُئْتُ ذَكَرْتُكَ وَتَضَرَّعْتُكَ، اور جب مجھے کھانے کو نہیں ملے گا میں صبر کا مظاہرہ کروں گا، یا اللہ تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا، تیرے سامنے دعائیں کروں گا۔ اور یہی ایک مومن کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جب مومن کو سب کچھ میسر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو مومن اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے مزید جھک جاتا ہے۔ اور جب مومن محروم ہوتا ہے، میسر نہیں ہوتا، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، تو مومن صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اور دونوں ہی کیفیات مومن کے حق میں بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایمان والا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔